ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਐ ਅਨਮੋਲ ਵੇਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਕੱਬੁਰ ਨਾ। تفسیر کبیر عربی کی بہت مایا ناز تفسیر ہے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر وچ اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے پیٹ دے اندر تکلیف ہو گئی، بڑے بے چین ہوئے، بڑے بے قرار ہوئے۔ اللہ پیٹ دے اندر تکلیف، جڑا حاجت روا تے مشکل کشا ہوئے اس نو کوئی تکلیف دی ہوندی ہے؟ جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا۔ کمتر مرحوم نے آکھا ہے جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا، کہتے خود مشکل آمن نہیں مشکل کشا ہوندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے گے اللہ پیٹ اندر بڑی تکلیف ہے، مہربانی کر شفا دے وہا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وہ جنگل دے اندر فلانی بوٹی ہے، فلانی بوٹی کھاؤ چا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بوٹی کھاتے گئے تے اللہ آنن فان پیڑ دی تکلیف ختم کرے لگی ہے۔ اللہ دی قدرت کچھ مدت گزری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے اندر بہت تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ اسی بوٹی نوائیں کے گولا نے تلاش کیتا نے تے جیویں جیویں بوٹی کھاتے گئے تکلیف بدلی گئی ہے۔ اللہ ایک ہے، خیر و انشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب نے آج 4-5 موضوع کٹھے کر چھوڑے۔ توجہ، جیویں جیویں بوٹی کھاتے گئے تکلیف بدلی گئی ہے۔ حیران تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ گل سمجھ نہیں آئی، کچھ مدت پہلے پیٹ کے اندر تکلیف ہوئی ہے تے میں بوٹی کھا دی تیرے حکم نال تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ وہ جیویں جیویں بوٹی کھانا میں نہ تکلیف بدلی ویندی ہے۔ اور رب العالمین فرمائے میرے پیغمبر اس ویلے میں اللہ دی اجازت نہیں، ہن اجازت کوئی نہیں، بوٹیاں نال شفا نہیں ملتی ہوندی جتنے دھڑی میں اللہ کریم دا اذن نہ ہوئے۔ مالک کائنات فرمایا اے جتنی پوری دنیا ہے، پوری دنیا دیاں جڑیاں چیزاں ہن نظر آون والیاں اے زہر قاتل ہن میرے پیغمبر، تے این زہر دا توڑ میں اللہ کریم دا نام ہے۔ اگے بوٹی کھا دی ہوئے میں اللہ دے اذن نال تے میں اللہ کریم دا نام چاہیا ہوئے، اج میں اللہ دی اجازت کوئی نہیں، میرا نام کوئی نہیں، تاں بوٹی کھا دے گئے ہو تے تکلیف زیادہ تھی گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، دوا کرنا دا سنت ہے، علاج کرنا دا سنت ہے، لیکن اللہ نے سبب بنایا ہے، اصل دے اندر شفا دے والا مسبب الاسباب اللہ ہے۔ خط آیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول روم دے بادشاہ نے قاصد بھیجے
علاج کرا کرا کے میں تھک گیا. اگر مدینے شریف دے اندر کوئی تھوڑے کول دوا ہوئے تو میرے سر واسطے دوا بھیجو. روم دے بادشاہ دا خط آیا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم دے بادشاہ کیسر کو ٹوپی لے بھیجیے. کیسر روم ٹوپی سر دے رکھ. تفسیر کبیر پہلی جلد بسم اللہ شریف کی تفسیر امام راضی رحمت اللہ نے لکھا ہے جیڑے ویلے روم دے بادشاہ کیسر نے اور ٹوپی سر دے رکھیے. ٹوپی سر دے رکھن دی دے رہی اللہ آنن فانن سر دا درد ختم کر چھوڑے. ٹوپی لائی ہے درد بہت شروع ہو گئے. کھینچی نے درد ختم ہو گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ ٹوپی سر دے رکھے نا درد ختم. ٹوپی لہنا درد شروع. امام راضی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جن نے ٹوپی کو تھوڑ کے ٹوپی نو چنگی لگی ہے پھر کاغذ کا ٹکڑا موجود ہے تے کاغذ کے ٹکڑے دے اوتے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر روم نے جے ویلے کاغذ دے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ویکھی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون دا اعلان کر دیتا سا. بسم اللہ شریف قرآن پاک کی چھوٹی اتنی حکایت ہے. روم دا بادشاہ کیسر رکھن لگے جنہیں قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے. پورے قرآن کے اندر کمال کتنا ہونا ہے. قرآن میں لفظ 15واں پارہ تے سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. اے آیت نمبر 82 میرے سامنے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کرے دا میاں. یہ قرآن پاک جسمانی تے روحانی دوہاں بیماریاں دی شفا بن کے آئے. حدیث پاک میں آیا صحابہ مشکات شریف کی حدیث ہے. صحابہ کرام دی جماعت میں دی بھئی سفر وچ ایک قبیلے دے کولوں گزرے. قبیلے دے بندے جمع ہو گئے تے آکھن لگے مسلمانوں تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ آندے پئے ہو. ساڈے قبیلے دے اندر ایک بندہ ہے جہاں دماغی توازن ٹھیک نہیں تے کئی سال ہو چکے زنجیراں دے اندر وہ چکڑا پیا ہے. مہربانی کرو کہ کوئی تساں دا علاج کر سکتے ہو. مطلب تو نبی سونے کوئی شے سمجھائی ہوئے. ایک صحابی آکھن لگا میں علاج کرنا. اس بندے کو سامنے گھننا ہو زنجیراں دے اندر چکڑا ہوا مریض سامنے گھننا قبیلے والے. حدیث پاک وچ آیا ہے ترے دیواراں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد شریف پڑھ کے دم کرنا شروع کیتا ہے. فرمایا میں لواب منہ دے اندر جمع کرے نہ ہم الحمد شریف پڑھنا شروع کرے نہ ہم. جس ویلے الحمد شریف پوری ہوے ہاں ہوں دم بھی کرے نہ ہم دے اوتے اپنے لواب دے چھوٹے چھوٹے قطرے بھی چھڈے نہ ہم. اے اللہ این کر کے اللہ دی قدرت ترے دیوان سورت الفاتحہ پڑھ کے میں دم کرے داریاں. اللہ کریم نے ایسی مہربانی کی تھی الحمد شریف والا دم کرنا. اللہ کریم نے پاگل دی ساری بیماری صحت کے اندر تبدیل کر چھوڑی. زنجیریں کھول دیتی ہیں بالکل صحت مند. انہیں پیسے دیتے معاوضہ دیتا مزدوری دیتی تے جیرے ویلے گھن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی. صحابہ کرام نے سارا حال سنا ہے. یہ بندہ وہ ہے جہاں ہم شریف پڑھ کے دم کیتے پاگل بندے کو اللہ کریم نے صحت چلی قرآن شفا جو ہے. انہیں مزدوری دیتی
دیے پیسے نہیں دے معاوضہ نہیں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابی آخر لگے میں ہم شریف پڑھ کے دم کرے داریاں ترے نہارا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناجائز دم کر کے کچھ گھرنا حرام ہے لوگ سمجھیں گے ناجائز دم چیزیں اندر شرک ہوئے شرکیہ کلمات ہوئے نا کفریہ کلمات ہوئے نا او دم بھی حرام ہے دیوں دیتے اجرت گھرنا ہی حرام ہے تے تھیندا جیس کلام اللہ دا پڑھ کے دم کی دے ان جیرا گناہ تینوں معاوضہ دیتا ہے تیرے واسطے حلال ہے مشکاہ شریف کی حدیث ہے صحابہ کرام دی جماعت میں دی بھئیے ایک قبیلے کے کولو گزرے بستیاں نے وہ سب پردیسی ہیں سن مجھے روٹی دے اچا مگر روٹی کم کرو تھوڑے واسطے پکائی بیٹھے چہرہ بندے سارے ہوئے دے آخر ہوتا ہے ساری مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں نا اصل جڑے پاکستان والے مہمان نواز ہیں چپ کر بیٹھے ہو تھوڑی ساری میری مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں چپ کر بیٹھے ہو تو ساتھ بولی سے وہ سب پھنسا ہوئے ساری مہمان نوازی یہ ہے مہمان آ مجھے پوچھتے ہیں بھائی صاحب چاہ پیسو مہمان کو شرم آنے کا نہیں مہربانی کہ کئی تو سارے او دو سنجھے سارے اور گجر استاد جی چاہ تا نہ پیسو پہلے چکر نہ پیسو سنتے بیٹھے مارکا یہ ہے نہیں چپ کر بیٹھے پتا تو تو کوئی ہے میں کوئی ہے بھلے صاحب وہ چاہ تا نہ پیسو نا اگلا کینا کے پیسا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے بھئی 8 ڈا سیر دودھ ایک برتن کی چاہ کے بچہ معصوم آ گیا مولوی صاحب کو میاں جی مولوی جی سر جی اکھی دادی اماں تھوڑے واسطے دودھ بھیجے مولوی صاحب حیران تھی گئے 12 سال تھی گئے میں کوئی اس محلے سے دادی اماں کو کدی خیال نہیں ہے دودھ دے منڈا آج کیویں خیال آ گیا مولانا تھانوی صاحب نے کہندے مولوی صاحب نے پوچھا بیٹا آج تیری دادی اماں کو کیویں خیال آ گیا جو 8 کلو دودھ میں نے بھیجا بچہ اڑتا مریندا نہیں یہ تو چلاکیاں سانو آنگین وڈے بچہ آخر لگا مولوی جی میاں جی استاد جی گل ہے بلی دودھ وچ منہ چکتا ہے دادی آخر مولوی صاحب کو دیا یہ ساری مہمان نوازی ہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مہمان نوازی بھی سنائی میاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت ہے گھر دے اندر مہمان آویا تفی مہمان تم باسبا کرے مہان 5 مہمان آ گئے 5 تمبے کو چھوڑے 4 مہمان آ گئے 4 تمبے کو چھوڑے یہ سلسلہ چلتا رہی ہے اللہ کی طرف حکم آ گیا میرے پیارے پیغمبر مہمانوں کی خدمت کا حق ادا نہیں ہویا اور زیادہ مہمانوں کی خدمت کی کرو کمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مہمان دعا سبا کرنا شروع کر دیتی ہے 2 مہمان آ گئے 2 گاواں کو چھوڑیاں 6 مہمان آ گئے 6 گاواں کو چھوڑیاں جتنا مہمانوں نے اپنا مقدر کھانے باقی بچیا آپ استعمال کی رکھا کوندے رہے اللہ کی طرف حکم آ گیا اکرم اضیافک مہمانوں کی خدمت حق ادا نہیں پیا تھیلا میرے ممبر اور زیادہ مہمانوں کی خدمت کرو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے پہلے تم فی مہمان پلگاں فی مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی مہمان اٹھ کونا شروع کر دیتے ہیں 3 مہمان آ گئے 3 اٹھ کو چھوڑے نا 2 مہمان آ گئے 2 اٹھ کو چھوڑے نا جتنا مہمانوں نے کھاتا اپنے مقدر اللہ
دیتی رکھا غریباں مسکیناں نوں دیتی رکھا مدت گزری اللہ دی طرف حکم آ گیا ہے اکریم ندیاں پاک مہماناں دی خدمت دا حق ادا نہیں ہویا اور زیادہ خدمت کیتی کرو ہوں ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے اٹھ تو بڑا حلال جانور اللہ زمین تے بنایا ہی نہیں کوئی تھوڑی معلومات ہی ہے تو سوچا چپ کر بیٹھے اللہ دے بندے میں تو شہری پیدا کیا شہری رہنا تسا زمیندار لوگوں تو سا سوچا اٹھ تو بڑا کوئی حلال جانور ہے زمین میں پشین دے علاقے پوچھا کوئٹے دے نالے پشین بہت بڑا اجتماع ہوئے پشتونہ کا تقریر پیا کرنا تھی اتفاقاً میں سوال چکیتا کوئی مسئلہ چلتا پیا بھائی اٹھ تو بڑا حلال جانور کہہ زمین دے پٹھان آکھا لگے مچھی اچھا آپ تا بیٹھے تے چیتا پیچھے آیا نے کہ مولوی صاحب زمین دا پوچھ لے اساں پانی والا دسے نے میں کہ پٹھانوں تو سان ترقی نہیں کر سکتے تو سا سوچا اٹھ تو بڑا حلال جانور مچھی ہے کوئی تھک گئے ہو میں نے کہا دعا کرو چا بس زمین تے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے اٹھ تو بڑا حلال جانور اللہ زمین تے نہیں بنایا اور میں کیے مہمانہ دی زیادہ اللہ سوچن دعا خیال آیا ہے کہ پہلے مہمانہ دی خدمت اپنے نوکراں دے ملازمت کو کرنے نہ ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں نال مہماناں دی خدمت شروع کر دی ہاتھاں نال برتن چاہیے دینا ہاتھاں نال دسترخوان پہ بچھے دینا ہاتھاں نال کھانا پہ رکھے دینا مہماناں دے ہاتھ پہ دھلوے دینا اللہ کریم فرمایا میرے پیارے پیغمبر مہماناں دی خدمت دا ہن حق ادا ہوئے یہ کام تساں تمبے دے ٹائم کروا چاہ آپ مہماناں دے سامنے کھانا رکھوا آپ برتن سجوا دے دسترخوان بچھوا آپ ہاتھ ہوا اس ویلے بھی مہماناں دی خدمت دا قضا ہوئے ہاں میں اللہ کریم دے نزدیک مہمان دی خدمت دا حق ادا ہو سکدا ہے کہ مالک مہمان دی اپنے ہتھاں نال خدمت کیتی کرے سبق تے وجہ سنانا چاہنا صحابہ کرام ہی وسطی دے کولو گزرے مشکاہ شریف حدیث ہے تے وسطی انہوں کھڑ گئے سام پردیسی ہیں سنو روٹیاں چلے جاؤ جاؤ تھوڑے وقت سے پکائی بیٹھے مایوس ہو گئے جنگل دے اندر ڈیرا چلایا نے اللہ دی قدرت وسطی دے سردار کوئی ظالمی شے لڑ گئی ساپئی وٹھواں ہئی اور کوئی مولی شے اللہ پہ در جان ہے سردار پھٹکن لگی ہے علاج کرے تے پہن لیکن آرام نہیں پیاندا بستی والے آکھن لگے او بستی دوبار جڑے لوگاں نے ڈیرا لایا ہوئے پردیسی بندے مسافر ہو سکدا ہے مسافراں دے کول کوئی دوا ہوے مہربانی کر کے انہاں نال بھی رابطہ کرو آ گئے بستی دے بندے صحابہ کرام دی خدمت وچ پردیسیو مہربانی کرو سرکار نو کوئی ظالمی شے مل گئی ہے کوئی تھوڑے کول علاج ہوے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماون لگے ہیں علاج تو میں کرنا لیکن 3 بکریاں انسان خاصے آؤ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ پہنچے تے اللہ دی قدرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کرنا حضرت ابو سعید کا کم ہے اللہ کریم نے سردان آنن فانن شفا عطا کر چھوڑی بکریاں اکے گھنو تھے بکریاں گھن کے والین صحابہ کرام دی جماعت نے آکھن لگے اساں تے استعمال نہیں کرے دے دودھ نہیں پیونا ذبح کر کے گوشت نہیں کھانا کیوں بھائی کہ جتنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ گھنو پہلے مسئلہ
صحابہ کرام پہنچے مدینے شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا حال سنایا بخاری شریف دے لمدے ہی نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بالکل تساں ٹھیک کیتا ہے جڑا سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی کتاب پڑھ کے انہاں کول معاوضہ بدائی نے اے بکریاں حلال ہی نہ میں آمنہ دلال دا بھی حصہ کڈھو میں اے جڑیاں دو چار گلاں تانوں سنائیاں اس حوالے نال سنائیاں کہ صحت تے شفا دینا کہدے ہاتھی چ اسباب اختیار کرنا بندے دا کم ہے اب صحت دے فیصلے کرنا رب العالمین دا کم ہے باقی قبر دی مٹی شفا قبر دے نمک کی شفا اے لنگر دے خشک روٹی دے ٹکڑ دے اندر شفا انہاں دے اندر شفا نہیں ہاں ہن یاد آیا نا پیر کھارے دے پانی دے اندر شفا سنتے بیٹھے ہو پیر کھارا یہ پانی بادشاہ والے دربار دے حج سے بات یہ ہوں نواں تحفہ مل گیا میاں دی وجہ سے ٹھیک ٹھیک خوش آب واہ بھائی واہ خوش آب بادشاہ والے دربار کا پانی پی رہا ہے یاد رکھیں احباب جی بندہ شفا اللہ تو بغیر کہتے قبضے کے اندر منے ہے تو وہ بندہ موحد تے عابد نہیں بندہ مشرک بن گیا ہے دعا کرنا سنت ہے لیکن دعا دے اندر شفا نہیں شفا رب کائنات دے قبضے چ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بندے دا کم سوال کرنا ہے اللہ کریم دے کول شفا دے خزانے موجود ہیں نا صحت دے خزانے موجود ہیں تے اللہ بخیل بھی نہیں معاذ اللہ تے بندہ منگے عاجزی نال منگے ہے منگنا بندے دا کم ہے تے صحت کاملہ تا کرنا رب العالمین دا کم ہے مایوس نہیں کیونا اللہ کریم دے دروازے تو رب العالمین صحت دیون تے آوے جڑا 18 سال بعد ایوب علیہ السلام کو صحت دے سکدا ہے اور رب العالمین حضرت ایوب علیہ السلام دے نام لیوا منن والے انہاں دی نبوت نال ایمان رکھن والے باقی ایماندار نو بھی صحت کاملہ عطا کر سکدا ہے اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حافظ علی تو فرمائش ہے کوئی فنانا مسئلے بیان کر لیکن اس واسطے مستقل وقت چاہیے وقت انشاءاللہ زندگی چاہیے اللہم وفقنا لما تحب و ترضى اللہم عاملنا بما تحلو ولا تعاملنا بما نالو اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر تھوڑے سارے جتنے متعلقین جسمانی روحانی بیماری اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرماوے اور دعا کرو کہ اللہ صحابہ مشکات شریف کی حدیث ہے صحابہ کرام دی جماعت میں نہیں بھئی سفر وچ ایک قبیلے دے کولوں گزرے قبیلے دے بندے جمع ہو گئے تے آکھن لگے مسلمانوں تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ آندے پئے ہو ساڈے قبیلے دے اندر ایک بندہ ہے جہاں دماغی توازن ٹھیک نہیں تے کئی سال ہو چکے زنجیراں دے اندر چکڑا پیا مہربانی کروا کہ کوئی تساں دا علاج کر سکتے ہو مت تو نبی سونے کوئی شے سمجھائی ہوئے ایک صحابی آکھن لگے میں علاج کرے گا اس بندے کو سامنے گھننا ہو زنجیراں دے اندر چکڑا ہوا مریض سامنے گھنے قبیلے والے حدیث پاک وچ آیا ہے ترے دیواراں تو نہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد شریف پڑھ کے دم کرنا شروع کی ہے پر میں لو آپ منہ دے اندر جمع کریں
نہ ہم الحمد شریف پڑھنا شروع کرے نہ ہم جس ویلے الحمد شریف پوری ہوئے ہاں مدام بھی کرے نہ ہم دیوں دے اتے اپنے لعاب دے چھوٹے چھوٹے قطرے بھی چھڑے نہ ہم اے اللہ این کر کے اللہ دی قدرت ترے دیوانا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے میدان کرے داریاں اللہ کریم نے ایسی مہربانی کی تھی الحمد شریفانہ دم کرنا اللہ کریم نے پاگل دی ساری بیماری صحت کے اندر تبدیل کر چھوڑی زنجیرہ کھول دیا گیا بالکل صحت مند انہاں پیسے دیتے معاوضہ دیتا مزدوری دیتی تے جیرے کھن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچا صحابہ کرام نے سارا حال سنائے اے بندہ وہ ہے جہاں ہم شریف پڑھ کے دم کیتے پاگل بندے کو اللہ کریم نے صحت چلی قرآن شفا جو ہے انہاں مزدوری دیتی ہے پیسے دیتے تے معاوضہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابی آخر لگے میں ہم شریف پڑھ کے دم کرے داریاں ترے نہارا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناجائز دم کر کے کچھ گھرنا حرام ہے لوگ سمجھی میں ناجائز دم چیز دے اندر شرک ہوئے شرکیہ کلمات ہوئے کفریہ کلمات ہوئے او دم بھی حرام ہے دیوں دے تے اجرت گھرنا ہی حرام ہے تے تھیندا جیس کلام اللہ دا پڑھ کے دم کی دے ان چیرا گناہ تینوں معاوضہ دیتا ہے تیرے واسطے حلال ہے مشکات شریف کی حدیث ہے صحابہ کرام دی جماعت میں دی بھئیے ایک قبیلے کے کولو گزرے بستیاں نے وسن پردیسی ہیں سن مجھے روٹی دے اچا مگر روٹی کم کرو تھوڑے واسطے پکائی بیٹھے چہرہ بندے سارے ہوئے دے آخر ہوئے ساری مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں نا اصل جڑے پاکستان والے مہمان نواز ہیں چپ کر بیٹھے ہو تھوڑی ساری یہ مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں چپ کر بیٹھے ہو تو سارے بولی سے کون سا وہ پھنسا ہوئے ساری مہمان نوازی یہ ہے مہمان آمنے پوچھتے ہیں بھائی صاحب چاہ پیسو مہمان کو شرم آنے کا نہیں مہربانی کہ کئی تا سارے او دور سے جنہیں سارے کو گجر استاد جی چاہ کا نہ پیسو پہلے چاہ کا نہ پیسو سنتے بیٹھے ہو مارکا یہ ہے نہیں چپ کر بیٹھے ہو پتہ تو آپ کو یہ میں کوئی بھلے صاحب چاہ کا نہ پیسو نا اگلا کی میں آگے پیسا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے بھئی 8 ڈا سیر دودھ ایک برتن کی چاہ کے تے بچہ معصوم آ گیا مولوی صاحب کو میاں جی مولوی جی سر جی اکھے دادی اماں تھوڑے واسطے دودھ بھیجے مولوی صاحب حیران تھی گئے 12 سال تھی گئے میں کوئی سنبھال لے دادی اماں کو کدی خیال نہیں ہے دودھ دے منڈا آج کیویں خیال آ گیا مولانا تھانوی صاحب نے کہندے مولوی صاحب نے پوچھا بیٹا آج تیری دادی اماں کو کیویں خیال آ گیا جو 8 کلو دودھ میں نے بھیجا بچہ پورتا مرےدا نہیں یہ تو چلاکیاں سانو آنگیں وڈیاں بچہ آخر لگا مولوی جی میاں جی استاد جی گل ہے بلی دودھ وچ منہ چکتا ہے دادی آخر مولوی صاحب کو دیا یہ ساری مہمان نوازی ہاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مہمان نوازی بھی سنائی میاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت نہیں گھر دے اندر مہمان آویا تفی مہمان تم بات سبا کرے مہان پانی مہمان آ گئے پانی تمبے کو چھوڑے 4 مہمان آ گئے 4 تمبے کو چھوڑے یہ سلسلہ چلتا رہی ہے اللہ کی طرف حکم آ گیا میرے پیارے پیغمبر مہمانہ دی خدمت کا حق ادا نہیں ہویا اور زیادہ مہمانہ دی خدمت کی تھی کرو کمال
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مہمان کا سبا کرنا شروع کر دیتی ہے. 2 مہمان آ گئے, 2 گاواں کو چھوڑیاں, ہمت کی تھی کرو. ہوں ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے. اٹھ تو بڑا حلال جانور اللہ زمین تے بنایا ہی نہیں. کوئی تھوڑی معلومات ہی ہے سوچا چپ کر بیٹھے. اللہ دے بندے میں تو شہر پیدا کیا, شہر رہنا, تسا زمیندار لوگوں تسا نہ سوچا اٹھ تو بڑا کوئی حلال جانور ہے زمین. میں پشین دے علاقے پوچھا, کوئٹے دے نال پشین بہت بڑا اجتماع ہوئے پشتونہ کا, تقریر پیا کرنا تھی. اتفاقاً میں سوال چکیتا کوئی مسئلہ چلتا پیا ہے بھائی اٹھ تو بڑا حلال جانور کہہ زمین دے, پٹھان آکھن لگے مچھی. اچھا آپ کا بیٹھے تے چیتا پیچھے آئے نے کہ مولوی صاحب زمین کا پوچھ دے اساں پانی والا دسے نے. میں کہ پٹھانو تساں ترقی نہیں کر سکتے, تساں دسو جا اٹھ تو بڑا حلال جانور مچھی ہے کوئی. تھک گئے ہو, میں پہلے دعا کرو جو بس زمین تے کوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے, اٹھ تو بڑا حلال جانور اللہ زمین تے نہیں بنایا. اور میں کیویں مہماناں دی زیادت اللہ سوچن تو بعد خیال آیا ہے کہ پہلے مہمانوں کی خدمت اپنے نوکراں دے ملازمت کو کرنے نہ ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں نال مہمانوں کی خدمت شروع کر دی. ہاتھاں نال برتن چاہیے دینا, ہاتھاں نال دسترخوان پہ بچھے دینا, ہاتھاں نال کھانا پہ رکھے دینا, مہمانوں کے ہاتھ پہ دھلوے دینا. اللہ کریم فرمایا میرے پیارے پیغمبر مہمانوں کی خدمت ہون حق ادا ہوئے. یہ کام تساں تمبے دے ٹائم کروا چاہ, آپ مہمانوں کے سامنے کھانا رکھوا, آپ برتن سجوا تے دسترخوان بچھاوا, آپ ہاتھ ہوا, اس ویلے بھی مہمانوں کی خدمت قضا ہوئے. ہاں میں اللہ کریم دے نزدیک مہمان کی خدمت کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ مالک مہمان دی اپنے ہاتھاں نال خدمت کیتی کرے. سبق تے وجہ سنانا چاہنا, صحابہ کرام یونیورسٹی دے کولوں گزرے, مشکاۃ شریف حدیث ہے تے وستی انہاں نوں کھڑ گئے سب پردیسی ہیں, سانو روٹیاں چلو جاؤ جاؤ تھوڑے واسطے پکائی بیٹھے. مایوس ہو گئے, جنگل دے اندر ڈیرا چلایا نے. اللہ دی قدرت وسطی دے سردار کوئی ظاہری شے لڑ گئی, سپ پئی وٹھواں آئی اور کوئی مودی شے اللہ بہتر جان ہے. سردار پھٹکن لگی ہے, علاج کرے تے پہن لگے آرام نہیں پیاندا. بستی والے آکھن لگے او بستی تو باہر جڑے لوگاں نے ڈیرا لایا ہوئے پردیسی بندے مسافر, ہو سکدا ہے مسافراں دے کول کوئی دوا ہوے, مہربانی کر کے انہاں نال بھی رابطہ کرو. آ گئے بستی دے بندے صحابہ کرام دی خدمت وچ, پردیسیو مہربانی کرو, سرکار نو کوئی ظاہری شے مل گئی ہے, کوئی تھوڑے کول علاج ہوے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماون لگے ہیں علاج تو میں کرنا لیکن 3 بکریاں انسان خاصے آؤ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ پہنچے تے اللہ دی قدرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی نے. سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعوت کرنا حضرت ابو سعید کا کم ہے. اللہ کریم نے سردار آنن فانن شفا عطا کر چھوڑی. بکریاں اکے گنو تھے, بکریاں گن کے مالین. صحابہ کرام دی جماعت نے آکھن لگے اساں تے استعمال نہیں کرے دے, دودھ نہیں پیونا, ذبح کر کے گوشت نہیں کھانا. کیوں بھائی کہ جتنے تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ گنو, پہلے مسئلہ دا پوچھنا چاہیے
صحابہ کرام پہنچے مدینے شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا حال سنایا بخاری شریف دے لمبے ہی نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بالکل تساں ٹھیک کیتا ہے جڑا سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی کتاب پڑھ کے انہاں کول معاوضہ بدائی نے اے بکریاں حلال ہی نہ میں آمنہ دلال دا بھی حصہ کڈو میں اے جڑیاں دو چار گلاں تانوں سنائیاں اس حوالے نال سنائیاں کہ صحت تے شفا دیونا کہندے ہاتھی چ اسباب اختیار کرنا بندے دا کم ہے اب صحت دے فیصلے کرنا رب العالمین دا کم ہے باقی قبر دی مٹی شفا قبر دے نمک کی شفا اے لنگر دے خشک روٹی دے ٹکڑ دے اندر شفا انہاں دے اندر شفا نہیں ہاں ہن یاد آیا نا پیر کھارے دے پانی دے اندر شفا سنتے بیٹھے ہو پیر کھارا یہ پانی بادشاہ والے دربار دے آج سے بات ہے یہ ہوں نواں توحفہ مل گیا میاں علی بھائی سونے صاحب ٹھیک ٹھیک خوش آب واہ بھائی واہ خوش آب بادشاہ والے دربار کا پانی پی رہا ہے یاد رکھیں احباب کہ بندہ شفا اللہ تو بغیر کہتے قبضے کے اندر مننے ہے تو وہ بندہ موحد تے عابد نہیں بندہ مشرک بن گیا ہے دوا کرنا سنت ہے لیکن دوا دے اندر شفا نہیں شفا رب کائنات دے قبضے چ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بندے دا کم سوال کرنا ہے اللہ کریم دے کول شفا دے خزانے موجود ہیں نا صحت دے خزانے موجود ہیں تے اللہ بخیل بھی نہیں معاذ اللہ تے بندہ منگے عاجزی نال منگے ہے منگنا بندے دا کم ہے تے صحت کاملہ تا کرنا رب العالمین دا کم ہے مایوس نہیں کیونا اللہ کریم دے دروازے تو رب العالمین صحت دیون تے آوے جڑا 18 سال بعد ایوب علیہ السلام کو صحت دے سکدا ہے اور رب العالمین حضرت ایوب علیہ السلام دے نام لیوا منن والے انہاں دی نبوت نال ایمان رکھن والے باقی ایماندار نو بھی صحت کاملہ عطا کر سکدا ہے اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حافظ علی تو فرمائش ہے کوئی فنانا مسئلے بیان کر لیکن اس واسطے مستقل وقت چاہیے وقت انشاءاللہ زندگی اللہم وفقنا لما تحب و ترضى اللہم عاملنا بما تحلو ولا تعاملنا بما نحلو اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر تھوڑے سارے جتنے متعلقین جسمانی روحانی بیماری اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرماوے اور دعا کرو کہ اللہ آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا اے زندگی اے جنت کماون دا ویلا نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا اے زندگی اے جنت کماون دا ویلا اے انمول ویلا ایویں نہ لنگھا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن
رب دے در تے تکبر نہ